बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे कौमी असम्बली का 23 नुकाती एजेंडा सामने आ गया है और ये 23 नुकाती एजेंडा है इजलास के हवाले से, और उसमें इंतखाबात से मुतल्लिक़ एक बारीक वारदात, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। लेकिन उससे पहले ये जो कुछ किया गया है ये एक तरह से अदालती फ़ैसलों को, दो अदालतों के फ़ैसलों को, एक सिंगल बेंच और एक डिवीज़न बेंच के फ़ैसलों को गैर मौसर करने के मुतरादिफ़ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आईजी पुलिस के ख़िलाफ़ अपने ही पुलिस अफसर ने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसकी वजह से उनको ओहदे से हटा दिया गया है पुलिस अफसर को कि आईजी पर आपने करप्शन के इल्ज़ामात क्यों लगाए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 11 जुलाई को समाअत हुई थी और 11 जुलाई 2024 को आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की अपीलों पर, उसमें कुछ दरख्वास्त गुज़ारों ने दरख्वास्तें दायर की थी। मैंने आपको बताया है कि इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा दरख्वास्त गुज़ार चले गए और वो फिर इरेलीवेंट दरख्वास्तें भी दायर करते हैं। कुछ दरख्वास्तें दायर हुई थी कि जो सरकारी इदारे हैं, वजारत दाखिला वगैरह, उन्होंने क्यों प्राइवेट वकील हायर किए हैं। उनका वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है या उनके अपने लॉ अफसरान हैं, उन्होंने प्राइवेट वकील क्यों किया है। मेरे ख्याल में ख्वाजा हारिस साहब को वकील किया था। तो उस पर फिर अदालत ने उन दरख्वास्तों को खारिज करने का हुक्मनामा जारी किया है और उसमें जो काबिलियत है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके हवाले से जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो इजाफी नोट में उसका तज़किरा किया है। 11 जुलाई को होने वाली अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा ये आर्मी जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है, जो 20 सिविलियन का तो उनकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी थी, उनको रिहा कर दिया गया था 104 में से। बकिया जो हैं वो कस्टडी में हैं और उनकी फ़ैसले उनको सिर्फ बस फ़ैसले सुनाने हैं। ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 11 जुलाई का हुक्मनामा है और अदालत अभी तक केस नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन 25 अगस्त को वो हुक्मनामा जारी होता है। जो 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब फ़ैसला तहरीर करते हैं और इजाफी नोट जस्टिस शाहिद वहीद साहब जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 11 जुलाई की समाअत के जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि वजारत दाखिला की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होने के ख़िलाफ़ मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर की गई। गर्मियों की छुट्टियां आइंदा हफ्ते से शुरू हो रही हैं। ये जानते हुए भी दरख्वास्त गुज़ारों ने ज़्यादा वक्त प्राइवेट वकील करने के ख़िलाफ़ दलाइल पर ज़ाय किया। हुक्मनामे में लिखा गया कि अदालत वजारत दाखिला की तरफ से प्राइवेट वकील मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ मुतफ़रक़ दरख्वास्त मुस्तरद करती है। इसके अलावा तहरीरी हुक्मनामे में वो जो दरख्वास्तें थीं, ऑब्जेक्शन था, अदालत ने कहा जी कि ये केसेस इस वजह से समाअत इनमें डिले हो रही है कि कभी बेंच के ऊपर इतराज़ आ जाता है और कभी इस तरह की मुतफ़रक़ दरख्वास्तें आ जाती हैं जिनको अदालत ने डिसाइड करना होता है। मेरे ख्याल में अदालतें इन चीज़ों की पाबंद नहीं हैं। जब अदालतें फ़ैसला सुनाना चाहती हैं या जब अदालतें केसेस को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहती हैं तो इन जो फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं या मुतफ़रक़ दरख्वास्तें इनकी कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल शाहिद वहीद साहब ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया कि वो फ़ौजदारी कानून को इतना नहीं समझते और फ़ौजदारी कानून के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। इस वजह से एक प्राइवेट वकील को हायर किया गया, चूँकि ये मफाद आमा का केस है और वफाकी हुकूमत में किसी इंडिविजुअल, किसी सरकारी अफसर का इंडिविजुअल केस नहीं है, ये इदारे का केस है। इस वजह से उन्होंने प्राइवेट वकील मुकर्रर किया है। शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस के फ़ौजदारी तकनीकी पहलू के सबब अदालत की मुआवनत के लिए प्राइवेट वकील किया गया। अटॉर्नी जनरल की ईमानदाराना राय काबिल सताइश है। ईमानदाराना क्या राय कि उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ टेक्निकल क्रिमिनल लॉ की ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जो उनके पास नहीं है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। अटॉर्नी जनरल की ईमानदाराना राय काबिल सताइश है। किसी इनफरादी शख्स को बचाने के बजाय मफाद आमा के तहत प्राइवेट वकील किया जा सकता है, ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़, और ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने हुक्मनामा जारी किया है और उनकी जानिब से ये तफसील बयान की गई है। अब हम आ जाते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आज इजलास हुआ और पाकिस्तान और ये पावर शेयरिंग से मुतल्लिक़ है। जब भी एक जमात की जानिब से कोई ऐसा मामला आता है कि जहाँ पर कोई कानून साजी होनी होती है और जहाँ पर कुछ ऐसे मामलात होते हैं
وہاں پر پھر ایک دوسرے کو یہ بلیک میل کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بلیک میلنگ کیا ہے جی کہ پنجاب میں ہمیں یہ نہیں دیا جا رہا، پنجاب میں ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، ان کو گلا ہے پنجاب سے کہ جو مریم نواز کی حکومت ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حصہ نہیں دیا جا رہا۔ پھر یہ آپس میں اب پاور شیئرنگ کوئی عوام کے لیے نہیں ہے، کوئی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، کوئی بجلی سستی کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، پٹرول سستا کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ کچے میں پتہ نہیں وہ کیا علاقہ ہے کہ جہاں پر آئے روز پولیس جو ہے وہ سپاہی شہید ہوتے ہیں، اور اگر دہشت گردوں کے خلاف اور طالبان کے خلاف آپریشن کیا جا سکتا ہے تو یہ آرمی کے ذریعے کیوں نہیں آپریشن کیا جا رہا؟ یہ حکومت نے اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ختم کریں، اور یہ اگر وہ نو گو ایریا ہیں تو وہ سارے آرمی کے حوالے کر دیے جائیں اور آرمی اس کو صاف کر دے گی۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس والے کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، ویڈیو بیان آیا تھا کہ مجھے رہا کروایا جائے، جس کو وہ لے گئے تھے، تو اس کے بدلے جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈاکو ان کے حوالے کیا گیا اور اس کے بدلے پھر پولیس کے نوجوان کو واپس لیا گیا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملے پر قائم کمیٹیوں کے اجلاس میں ملک کے استحکام کے لیے دونوں جماعتوں نے مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ پاور شیئرنگ ہے اپنے لیے، اور آگے آپ پریس ریلیز چیک کریں کہ ملک کے استحکام کے لیے دونوں جماعتوں نے مل کر چلنے پر، اب آگے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو انہوں نے 3-4 پوائنٹس کے اوپر، نکات کے اوپر وہ اکٹھے ہوئے ہیں، کہیں ملک کا کوئی ذکر ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ کچھ نکات پر عمل درآمد فوری کیا جائے گا، اور ملک کے استحکام کے لیے دونوں جماعتوں نے مل کر چلنے پر اتفاق کیا، جبکہ حکومت، قانون سازی، بجٹ اور پالیسیوں پر قبل از وقت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ پنجاب کے، یہ ملک کی استحکام ہے، پنجاب کے جن اضلاع میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی وہاں کے اضلاع میں ان کی مرضی کے افسران تعینات ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنما اجلاس کی رپورٹ قائدین کو پیش کریں گے۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، ملک احمد خان شامل تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند، حسن مرتضی اور علی حیدر گیلانی نے کی۔ یہ ملک کے استحکام کے لیے پاور شیئرنگ کا اجلاس ہوا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آگے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو قانون سازی ہے اس سے متعلق وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور کسی ہر صورت وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو دیکھا جائے۔ دوسری طرف آئی جی سندھ نے زمان ٹاؤن پولیس کے جو ایس ایچ او تھے، آئی جی سندھ پر مبینہ کرپشن الزامات پر ایس ایچ او زمان ٹاؤن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کرنگی توحید رحمان میمن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ضلع کرنگی کے زمان ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او محمد اشرف آوان کی تنزلی کرتے ہوئے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر واپس بھیج دیا گیا، اور ان کے اس عمل کی انکوائری کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ معطلی کے دوران پولیس افسر محمد اشرف اپنی تنخواہ اور الاؤنسز کو وصول کر سکیں گے، اور ایس ایس پی ضلع کرنگی میں روزانہ رول کال میں شرکت کریں گے۔ اعلامیے میں ایسی سخت کارروائی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس ایچ او نے الزام لگایا کہ آئی جی سندھ پولیس گٹکا اور ماوا کے کاروبار کے لیے رشوت لے رہے ہیں۔ کرنگی پولیس کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ ایس ایس پی توحید میمن نے پرائیویٹ ٹی وی چینل کی جانب سے ایس ایچ او زمان ٹاؤن سے منسوب نشر ہونے والی خبر کا نوٹس لیا۔ ایس پی شاہ فیصل ہٹائے گئے، ایس ایچ او کے خلاف انکوائری کریں گے اور انکوائری کے نتیجے میں اصل حقائق سامنے لائیں گے۔ ایس ایس پی غلام نبی میمن نے اعلان کیا ہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے گٹکا اور ماوا کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ پولیس نے یہ اعلان کیا ہے۔ یہ اب سارے کے سارے معاملات ہیں، اور اس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ایک آئی جی پر کرپشن کا الزام لگانے پر پولیس افسر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور وہ رپورٹ بہت اہم ہے، اور اس رپورٹ میں 2-3 چیزیں ہیں جس کے حوالے سے، اور یہ قومی اسمبلی کے جو 26 اگست کا اجلاس ہے اس سے متعلق 23 نکاتی ایجنڈے سے متعلق یہ رپورٹ ہے۔ اب اس ایجنڈے میں باقی چیزیں تو ہیں ہی ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے بعد جو دوسرا فیصلہ کیا گیا تھا اور جو کہا گیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا بینچ تھا، ان کی جانب سے انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا، وہ انتخابات نہ ہوئے، اور پھر کہا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اب انتخابات اناؤنس ہوئے۔ پہلے بھی انتخابات اس وجہ سے ہوئے تھے ڈیلے
کہ اور یہ کہا گیا تھا یہ اس وجہ سے ڈیلے کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہر صورت انتخابات ہم کروانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے 100 یونین کونسل تھی، اب انہوں نے 125 یونین کونسل کر دی، ہمیں دوبارہ نئی حلقہ بندی کرنی ہوگی۔ اب 125 یونین کونسل کی حلقہ بندی ہو چکی ہے، اب دوبارہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اسلام آباد میں تبدیلی اور ترمیم کے لیے اس کو ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی سے جاری اعلامیہ کے مطابق ایوان کے اجلاس میں اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ محسن نقوی لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل پیش کریں گے۔ الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے لیے قانون پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائبونل کے قیام سے متعلق بل پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور MQM پاکستان کے رکن امین الحق ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائبونل بل 2024 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گے۔ اب یہ جو بل ہے یہ منظور ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس سے متعلق ہے جو قانون سازی کی گئی تھی حکومت کے اسلام آباد کے بلدیاتی قانون میں ترمیم کا فیصلہ، اس کے بعد بلدیاتی اداروں کے ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ قانون سازی کے بعد اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات مؤخر ہو جائیں گے۔ مؤخر ہونے کا خدشہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقصد ہی اس کو مؤخر کرنا ہے، اور اس وجہ سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ 2 بھی نہیں 3 عدالتوں کے فیصلوں کے بعد یہ صورتحال ہے، اور اس طریقے سے جب بھی کوئی عدالتی فیصل پر عمل درآمد ہوتا ہے، نئی قانون سازی سے اس کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایرا ہے عدالتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔